بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آقا امام زمانہ کی خدمت میں آپ تو تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دل غم سے لبریز ہے اور ایسی کیفیت نہیں کہ انسان کچھ کہہ سکے، ابھی تک دل و دماغ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم یتیم ہو چکے اور ہمارے آقا اور سید و سردار اور ہمارے رہبر شہید ہو چکے۔ آپ کو ہو شہادت کی یہ سرخ موت مبارک ہو۔ اگرچہ دل رنجور ہیں اور غم سے معمور ہیں، لیکن ہم رہبر شہید سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی اس علم کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے جو اسلام اور تشیع کی حقانیت اور بالادستی کے لیے آپ نے بلند کیا۔ رہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی ایک ہمہ جہت اور ایک جامع شخصیت کی حامل وہ ذات کہ کئی سال چاہیے کہ بشر اس حقیقت ناشناختہ کو درک کرے، سمجھے۔ جس طرح سے شہید باقر الصدر نے خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک جملہ کہا تھا۔ خود شہید باقر الصدر غیر معمولی شخصیت ہیں جنہوں نے 11 برس کی عمر میں فدق کے موضوع پر ایسی کتاب لکھی کہ ان کی شہادت کے کئی سال گزرنے کے بعد پھر تہران یونیورسٹی میں اس کتاب پر PhD کی گئی، صرف 11 برس کی عمر میں۔ نابغہ دہر، ایک عدیم النظیر شخصیت، اقتصاد پر، فلسفے پر، الہیات پر، مختلف علوم میں جو کتابیں لکھ کر گئے، اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے خمینی بت شکن کے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذابا فی الاسلام۔ خمینی کی ذات میں یوں جذب ہو جاؤ کہ جیسے وہ اسلام میں جذب ہو چکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سند۔ ایک امام خمینی کو اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محض ایک عالم ہے، ایک فقیہ ہیں، ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ، نہ، حقیقت ناشناختہ کون ہے خمینی بت شکن؟ وہ فرد جس نے ساری زندگی میں ایک مکروہ عمل کا ارتکاب نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ رہنے والے علماء، آپ کے فرزندان، آپ کے ساتھی، کبھی کسی فرد نے آپ سے معمولی مکروہ عمل کا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ جس فرد نے ساری زندگی ایک مرتبہ نماز تہجد کو ترک نہیں کیا۔ سید احمد خمینی کہتے ہیں کہ تہران میں شدید برف باری ہو رہی تھی، کئی دن سے مسلسل، اور کئی فٹ تک برف جم چکی تھی۔ اس ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے پانی ٹوٹیوں کے اندر برف بن چکا تھا اور گھر میں پانی نہیں تھا۔ اب تہجد پڑھنا تھا، نماز شب کا وقت آیا۔ ہم نے دیکھا کہ اب یہ 70-75 سال کا بوڑھا کیا کرے گا؟ تو اس سردی میں ٹھٹھراتے ہوئے گئے گھر کے صحن میں، اور کورے کی موٹی تہ دم جمی ہوئی تھی، شدت تھی، سردی، برف ہٹائی، کورا ہٹا کے اس کو ہاتھوں سے توڑ کر پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز تہجد ادا کی۔ زندگی بھر معمول، ماہ مبارک رمضان میں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ قرآن اور مفاتی جو آپ کے مطالعہ میں ہوتا تھا اس کو، آج ہم 2 لفظ پڑھ جائیں تو فوراً مفاتی سے یہ روایت ضعیف ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ زیارت کہاں سے آ گئی؟ اور سید احمد خمینی کہتے ہیں کہ اگر ایک رات میں جا کر اعمال کرنے ہیں اور ہر عمل کے لیے الگ غسل ہے تو یہ 70-75 سال کا بوڑھا ہر عمل کے لیے الگ سے غسل انجام دیتا۔ کبھی سر تسلیم، سراپا عبد، جس فرد نے پوری زندگی نماز کو تاخیر میں نہیں ڈالا۔ ہمارے ہوتا ہے کچھ مرحلہ کی میٹنگ ہے، یہ چیز ہے، چلو کوئی بات نہیں، پھر نماز بعد میں پڑھ لیتے ہیں، پہلے بات مکمل کر لیں۔ جب پیرس سے آ رہے تھے واپس ایران کی جانب، تو اب ایک غیر یقینی صورتحال تھی پوری دنیا میں۔ جو لوگ جڑے ہوئے تھے پتہ نہیں اب یہ خیر سے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، ان کے جہاز کو راستے میں تباہ کر دیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا، ایران آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ان کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا، اور دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز کے جو نمائندے تھے وہ مائک لگا کے اور رپورٹنگ کر رہے تھے، لکھ رہے تھے۔ ابھی 2-4 منٹ گزرے، 1-2 باتوں کے جواب دیے، اور پھر اچانک سے مڑے اور بیٹے سے کہا، سید احمد سے، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ زور کا وقت ہو رہا ہے، کہ بس 1 منٹ باقی ہے، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضاحت بھی نہیں دی کہ میں نے نماز پڑھنی، اور اس درجہ قانون کے پابند۔ میں نے کہا زندگی میں مکروہ عمل کا بھی ارتکاب نہیں کیا۔ فرانس میں رہے کافی عرصہ، کئی مہینے گزر گئے، تو دسترخوان پہ آپ کے ساتھیوں نے، شہید بہشتی وغیرہ، شہید مطہری، انہوں نے ایک بکرا ذبح کروا کے آپ کے لیے گوشت پکوا کے
اب پوچھا یہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ بہت وقت گزر گیا تو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ 40 دن اگر گوشت نہ کھایا جائے، مومن نہ کھائے تو بد اخلاق ہو جاتے. تو ہم نے کہا بہت کئی مہینے گزر گئے آپ کے لیے گوشت کا انتظام کریں. تو اس لیے ہم نے ایک بکرا، چونکہ سرکاری سطح پہ جو ذبح کیا جاتا تھا وہ شرعی ذبیحہ نہیں، اس کا گوشت صحیح نہیں، تو ہم نے گھر پہ اہتمام کیا. اس لیے کہا نا میرے لیے حرام ہے. کہا کیوں؟ کہا جس ملک نے مجھے پناہ دے رکھی اس ملک کے قوانین کی اوپر عمل پیرا ہونا شرعاً مجھ پر واجب ہے. دیکھیں آپ کے فتاوی بھی باقی مجتہدین سے آپ کو الگ نظر آئیں گے کہ کبھی آپ تھوڑا سا تقابل لیں. مثلا اگر ایک شخص روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی لگے اس کی موت ہو جائے تو کہا یہ ہلاکت کی موت ہے. لیکن اگر زیبرا کراسنگ وہ جگہ جو مسافروں کے لیے وقت کی گئی ہے ادھر سے گزرتے ہوئے جا رہا ہے، یہ شہادت کی موت ہے، قانون کی پاسداری میں اس کی موت ہو رہی ہے اگر گاڑی سے ٹکرا جائے. ایک ایسا فرد جس کی زندگی کا محور خود ذات خدا ہے. یہاں تک کہ جب وہ روانہ ہو رہے تھے پیرس سے تو لوگ گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، یہ شخص پتہ نہیں خیر سے پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا، اس کی تیاری کو راستے میں تباہ کر دیا جائے گا، پہنچ کر مار دیا جائے گا. تو ایک خاتون اینکر پرسن آگے بڑھی، پوچھا آقا خمینی کیا سمجھتے ہیں آپ خیریت سے پہنچ جائیں گے؟ کہ نہیں معلوم. کہ کیا سمجھتے ہیں ایرانی قوم آپ کا ساتھ دے گی؟ کہ نہیں معلوم. کہ کیا سمجھتے ہیں آپ شاہ ایران کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہ نہیں پتا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہ نہیں پتا. اس خاتون نے تعجب سے کہا ساری دنیا کو آپ نے پریشان کر رکھا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں اور آپ سے جو بھی سوال پوچھا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں پتا. کہ تمہارے سوال غلط ہیں، جتنے سوال تم نے مجھ سے پوچھے یہ میرے متعلق نہیں، یہ خدا سے متعلق ہے. میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا خدا جانتا ہے، پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا خدا جانتا ہے، حکومت بنا پاؤں گا نہیں بنا پاؤں گا خدا جانتا ہے، لوگ میرا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے خدا جانتا ہے. مجھ سے میرا کام پوچھو. اگر دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہو میں اسی طرح سے دنیا کے بارڈروں کے اوپر سفر کرتا رہوں گا، لیکن کبھی طاغوت کی غلامی کا توق اپنی گردن میں نہیں ڈالوں گا. کوئی میرا ساتھ دے تب بھی حق پر کھڑا ہوں، کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں حق پر کھڑا ہوں. میں حالت روزہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. یہ خمینی بت شکن آپ کی زندگی کی باقی ابعاد جہتیں، آپ کی شخصیت حقیقت ناشناختہ ہے. اس عظیم سرمایہ کو ہم نے اس طرح سے درک نہیں کیا. اور پھر انہوں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا، پہلے مجلس خبرگان جو 79 ارکان پر مشتمل ایک شورا ہے مجتہدین کی، علماء کی، جو ولی فقیہ کا انتخاب کرتی، تو انہوں نے پہلے آیت اللہ منتظری فقہ میں اصول میں بہرحال ان کی ایک شخصیت تھی، ان کا انتخاب کیا اور آقا خمینی اس بات پر راضی نہیں تھے. لیکن بعد میں خود انہیں معزول کیا اور ان کے خطوط میں نے پڑھے. صحیفہ نور میں ان کے خط کی عبارت ہے، لکھا آیت اللہ منتظری کو، کہاں چون سادے لو ہستی وزود تحریک می شوید نبایت ترکار ہے سیاسی دخالت داشتے باشید. کہا چونکہ تم سادہ لو ہو، جلدی منفعل ہو جاتے ہو، فوراً جذبات میں آ جاتے ہو، اس لیے تمہیں سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے مغفرت طلب کرو اور درس و تدریس کرو، شاید کہ پروردگار تمہاری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اور پھر سید علی خامنہئی کا خطاب کیا، انتخاب کیا. وہ نقش ثانی خمینی بت شکن کا نقش ثانی. اب اگر میں ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، شرمندہ ہوں، اگر باقی دنوں میں مجھے موقع ملا یا کوئی اس مناسبت سے احباب عزیزان کہہ رہے ہیں تو میں خود باقی ابعاد کی طرف، لیکن یہ چونکہ ابتدائی نوعیت کی بات تھی اس لیے میں نے یہاں سے بات شروع کی. جس طرح سے خمینی بت شکن کی زندگی کا محور توحید تھی، نہیں سید علی خامنہئی کی زندگی کا محور توحید تھی. زاہدان جب آئے انقلاب اسلامی برپا ہونے کے بعد، جب صدر بن چکے تھے، تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا. حد نگاہ تک ساری سر نظر آ رہے تھے، سواد اعظم سروں کی سیاہی. اور خطاب کیا، اور خطاب کے بعد جب جانے لگے تو ایک مبصر نے سوال کیا، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آج سے چند سال پہلے، انقلاب آنے سے پہلے جب آپ آئے تھے یہیں پر، تو ساواک جو انٹیلیجنس وہاں کا ادارہ تھا، جیسے اسرائیل کا موساد ہے، امریکہ کی CIA ہے، آپ کی ISI وغیرہ، اس طرح سے ایرانی انٹیلیجنس جو ادارہ تھا ساواک،
کہ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ چند سال پہلے، انقلاب سے پہلے جب یہاں پہ آئے آپ، تو ساواک کے نمائندے آپ کو مسلسل ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، اور آپ چھپتے پھر رہے تھے، اور آپ کو جائے پناہ نہیں مل رہی تھی. اور آج جب چند سال گزرنے کے بعد اسی زاہدان میں آئے تو لاکھوں لوگ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے آپ کا اتنا فقید المثال استقبال کرنے. کیا فرق محسوس کرنے؟ کیا جواب دیا؟ کہ کوئی فرق محسوس نہیں کر رہا. اس دن بھی خدا کے لیے آیا تھا، آج بھی خدا کے لیے آیا. ایک ایسا فرد کہ جس کی زندگی کا محور خدا اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا امام زمانہ. شہید حسن نصر اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مصر میں شرم الشیخ یہ کانفرنس ہو رہی تھی، ہوئی تو اس کے بعد ہمارے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا تھا، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر طرف سے ہمیں بہت ہی پریشان حال. میں نے لبنان سے ایران کا سفر کیا. میں گیا، بیٹھا، اور جب کہا کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، پریشان. کہا کیوں پریشان ہے؟ جب آقا امام زمانہ اور ہمارے مشکل کشا ہماری خبر رکھتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں. اور پھر کہ بس انتظار کریں، رات میں جمکران چلیں گے. جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تھا تو رات کے وقت پچھلے پیر جمکران تشریف لے کے جاتے، تو پھر گھنٹوں عبادت کرتے رہے. یہی جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا، پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو انہوں نے دھماکہ کیا، اور پوری دنیا میں آپ اس زمانے کے حالات آپ کے حافظے میں ہوں گے. ایک سکوت تھا، سناٹا تھا. پوری ٹی وی چینل ساری دنیا کے، خود پاکستان کے، آپ دیکھ رہے تھے. ہر ایک دیکھ رہا ہے، بار بار جہاز آ کے ٹکرا رہے ہیں، وہی مناظر بار بار دکھائے جا رہے ہیں. اور امریکن صدر اس کے ڈائلاگ سنائے جا رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پوری دنیا کو نیست و نابود کر دیں گے. مریم بار بار دھمکا رہا تھا، لوگ سہمے ہوئے تھے لوگ، اور کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس موقع پر کیا بات کریں، کیا کہیں. 2 سے 3 دن گزر گئے، اور تیسرے دن سید علی خامنائی رہبر شہید تہران سے قم پہنچے. ساری رات مسجد جمکران میں عبادت میں گزاری، توسل کیا آقا امام زمانہ سے، پلٹ کر اگلے دن خطبہ دیا، تقریر کی. وہ تقریر کی جو اس 9/11 کے دھماکوں سے بڑا دھماکہ تھی. اور پھر اس میں ایک ایک چیز کو جب کھول کر بیان کرنا شروع کیا کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، تمہارا بدترین دشمن اپنی چند کھڑکیاں شیشے توڑوا کر تمہیں نابود کرنے کے ناپاک منصوبے بنا رہے. لوگوں کی دید عطا کی، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر لوگ متوجہ ہوئے اس شیطنت کی طرف، سمجھنا شروع ہوئے. ساری زندگی میں یہ انداز، خدا کے ساتھ آپ کا توسل، سادہ ترین زندگی. ایک خاتون جو آپ کی ہمسایہ تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی کرتی تھی تو بکرے کی ران لے کے چلی جاتی تھی. اور ایک دفعہ جب لے کے گئی تو آدھی ران کٹوا کے انہیں آدھی واپس کر دی. تو میں نے کہا آپ ناراض ہیں کسی بات سے؟ پہلے آپ یہ گوشت رکھ لیتے تھے سارا، اور اس دفعہ آپ نے واپس کر دیا. تو کیا جواب دیا؟ کہا ابھی کچھ دن سے ہماری فریج خراب ہے، ریفریجریٹر خراب ہے، اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کروا سکے. تو باقی کا گوشت ضائع ہونے کا امکان ہے، یہ ہم نے جو پکانا تھا یہ رکھ لیا، باقی آپ کسی اور کو دے دیں. سادہ ترین زندگی. آپ کے احباب نے ایک مرتبہ جو آپ کی زندگی کو جانتے تھے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ آپ کی رہائش اور جیسے آپ رہتے ہیں اس کی ایک دستاویزی فلم تیار کر کے لوگوں کو بتائیں. کہ نہ کرو، لوگ یقین نہیں کریں گے. ایسی سادہ زندگی، 2 حجروں پر مشتمل سادہ ترین کمرے. ایران کے چیف جسٹس محمود ہاشمی شارودی وہ بیان کرتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے برپا ہونے سے پہلے، انقلاب کو 30 سال گزر چکے ہوں، 10 سال اس سے پہلے کیا وہ 40 سال پرانا ایک میز اور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی، اسی پر بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے اپنی رہبری کے زمانے میں. ایسی سادہ ترین زندگی. آیت اللہ جوادی عاملی جیسی شخصیت. انہوں نے بیان کیا کہ میں ملاقات کے لیے گیا اور کھانے کے دسترخوان پہ ہو تو سید مصطفیٰ ان کے جو بڑے بیٹے تھے جانے لگے گھر. تو میں نے کہا ذرا رک جائیے، آپ سے مجھے کام ہے. وہ بیٹھ گئے، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ وہ دسترخوان پہ ہمارے ساتھ کھانے پہ نہیں بیٹھے، پیچھے ہٹ کے بیٹھے. تو ہم نے کھانا شروع کیا تو آقا خامنائی نے کہا کہ مصطفیٰ آپ گھر تشریف لے جائیں، گھر چل کے کھانا کھا لیجیے. آقا جوادی عاملی کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی یہ کھانا لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کھا لیں، کیا ہوتا ہے؟ کہ نا، یہ بیت المال سے ہے، یہ آپ کے لیے چونکہ آپ مہمان ہیں،
اور میرے اوپر یہ ذمہ داری. سادہ ترین زندگی. آیت اللہ محسن قراتی جو 40 سال سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں قرآن کی. کہا جس زمانے میں سید علی خامنہئی صدر تھے تو میں ان کے پاس کھڑا, ایک مرتبہ ان کا بیٹا مجتبیٰ جن کی شہادت ہوگی, کہا مجتبیٰ ان کا فرزند آیا اور کہا بابا آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے موٹر سائیکل لے کے دیں گے جب میں پاس ہو گیا, تو اب لے دیجیے. کہا کچھ دن توقف کرو, انتظار کرو. تو بیٹے نے تعجب کا اظہار کیا. کہا کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو شاید میرے پاس رقم ہے تمہیں نہیں دے رہا. یہ ابا جو میرے کندھوں پہ ہے یہ بھی بیت المال سے ہے, یہ حکومت کی طرف سے, چونکہ میں صدارت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. اتنی سادہ ترین زندگی. یہ بعض پہلو اگر مجھے وقت ملا آنے والے دنوں میں, باقی آقا کی مجالس ترحیم کا ایسے اب آپ کہہ رہے تھے اگر کوئی ممکن ہوگا تو میں اس میں باقی یہ مراحل بیان کروں گا. شرمندوں کے وقت ختم ہو رہے ہیں. پھر آپ کی زندگی کی جو علمی ابعاد ہے, اپنی طلبگی کے زمانے میں, جوانی کے زمانہ میں ایک بڑا کتاب خانہ تھا, لائبریری تھی مشہد میں, ان کے محلے میں. وہاں سے مستعار کتاب لے کے آتے تھے, کتاب پڑھی واپس کی. اور ریڈنگ سپیڈ کے حوالے سے ایران میں شاید پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہیں, جو بہت کم وقت میں تیزی سے سورت سے پڑھنے میں ایک مہارت ہے, ایک فن ہے سورت سے چیز کو پڑھنا. 2-4 گھنٹوں میں پوری کتاب پڑھ ڈالنا. تو وہاں سے کتاب مستعار لیتے, 1-2 دن میں پڑھ کے واپس کرتے. ہزاروں کتابیں جس لائبریری میں, ہر روز کتاب لے کے جاتے, دوسرے تیسرے دن اور پھر واپس کرتے. اور ایک دن جب آئے, کہا کہ اب کوئی نئی کتاب آئی ہو تو کہنا یہ جتنی تھیں آپ پڑھ چکے, اب اور کی کتاب آئے گی تو میں خود بتا دوں گا. اتنے وسیع المطالعہ کہ خود فقی فیلسوف آیت اللہ تقی مصباح یزدی, میں نے ان کی وہ گفتگو دیکھی ہے, ویڈیو موجود ہے, آن دی ریکارڈ ہے, آپ نے بھی, آپ میں سے بعض نے دیکھی, کہ خود آیت اللہ تقی مصباح یزدی آئے, راہبر کا ہاتھ چومنا چاہ رہے ہو, بار بار ہاتھ وہ پیچھے کر رہے ہیں, یہاں تک وہ پاؤں پہ گرے اور پاؤں کا بوسہ لے لی. جذباتیت نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ فرد کس سطح پہ ہے, آقا امام زمانہ کے ساتھ قرب کی کیا منزل ہے. میں وہ گفتگو سنی, پوچھ رہے بار بار فلاں کتاب آپ نے پڑھی؟ کہ نہیں میں نے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے. اتنا دقیق مطالعہ, اتنی وسیع مطالعہ کی حامل شخصیت. آیت اللہ جوادی عاملی, آیت اللہ حسن زادہ عاملی, عرفاء, مفسرین, مجتہدین, فقہا کی نگاہ میں یہ ایک الگ موضوع ہے. اگر آنے والے دنوں مجھے موقع ملا میں کسی محفل میں بیان کروں گا. بس ایک جملہ اور عرض کروں, یہاں تک کہ آیت اللہ تقی بہجت جب یہ قوم تشریف لائے, چند سال پہلے کی بات ہے, اور فقید المثال استقبال ہوا, لاکھوں لوگ آئے, اور انہی میں ایک 90 سالہ بوڑھا فقی عارف آیت اللہ تقی بہجت وہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے. اور جب ملاقات کی, کہا آپ کو زحمت نہیں کرنی چاہیے, مبادا اتنے رش میں, ہجوم میں آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا, تکلیف ہو جاتی. تو کیا جواب دیا آیت اللہ تقی بہجت نے؟ کہا اگر اہل قوم کو پتا ہوتا کہ آج کون آیا ہے اور اس کی زیارت کا کتنا اجر اور ثواب ہے, تو سارے آج کے دن کوئی ایک فرد اپنے گھر میں نہ بیٹھتا. امام زمانہ کی وہ مخلص سپاہی تھے جو اپنی نمازوں میں شہادت کے لیے دعا کرتے تھے. عاشق اہل بیت, عاشق امام زمانہ. میں سوچ رہا ہوں میں کس کا ذکر کروں, وقت ختم ہو رہا ہے, مجلس مکمل کرنی ہے. چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہتا ہوں. جارج جرداک, وہ عیسائی محقق جنہوں نے 5 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی, صوت العدالت الانسانیہ, اردو زبان میں اس کی تلخیص شائع ہوئی ایک جلد میں, ندائے عدالت انسانی. انہوں نے یہ کتاب لکھی مولا متقیان کے 4.25 سالہ عہد حکومت پر, اور بہت منفرد کتاب ہے, بے نظیر کتاب ہے. یہ کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد پھر یہ ہوائی سفر ان کے لیے ڈاکٹر نے منع کر رکھا تھا, تو یہ بحری جہاز سے ہی گئے, لبنان سے پہنچے, تہران آقا خامنہئی سے ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد جب یہ اٹھنے لگے تو آقا خامنہئی نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا کہ میں آپ کا, علی ابن ابی طالب کا فرزند ہونے کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تاریخ انسانی کی مظلوم ترین شخصیت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قلم اٹھایا. لیکن جناب جارج جرداک, آپ کا کام ادھورا ہے, ناتمام ہے. تو
آغا جورج جرداق کہتے ہیں کہ کیسے مکمل ہوگا؟ تو کہا تب مکمل ہوگا کہ جب، یہ عجیب بات ہے، میں خود جب پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی تھی تو مجھے حد درجہ حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے اس کے راز کو سمجھا. کہا کہ اگر کام مکمل کرنا چاہتے ہیں اور علی کی سیرت کی تکمیل چاہتے ہیں تو پھر علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ سے متعلق بھی لکھیں. یہ سننا تھا کہ وہ زار زار رونے لگے. اور علی اکبر ولایتی جب انہیں رخصت کرنے کے لیے، ان کی بھی شہادت ہوئی. یہ اس وقت ایران کی وزیر خارجہ تھی. تو کہا کس بات پہ گریہ کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ ایک جملہ کہا بشرنی القائد بالاسلام، قائد نے مجھے اسلام کی بشارت دے دی. مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں اس ہستی کو پڑھوں گا جس کا نام لیا ہے تو اسلام قبول کیے بغیر نہیں رکوں گا. اور یہی ہوا کہ پھر گئے ہو مشرف بے اسلام ہوئے.